قرآنی آیات پر مشتمل لباس پر ہنگامہ، توہین قرآن کا الزام اور حقیقت۔ اسلام کا مذاق ہے۔ کھڑا کر سر جی آیت لکھی اور کھڑی ہو جاؤ۔ جہالت اور جذباتیت کی وجہ سے ایک انسانی جان خطرے میں پڑ گئی، لیکن ایک بہادر پولیس آفیسر اور ایک عالم دین کی سمجھداری کی وجہ سے ملک ایک بڑے سانحے سے بچ گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ لاہور کے علاقہ اچرا میں ایک خاتون خریداری کرنے پہنچی۔ خاتون نے جو لباس پہن رکھا تھا اس پر عربی حروف تہجی میں کچھ لکھا تھا۔ لوگوں کو لگا کہ لباس پر قرآنی آیات لکھی ہیں، جس پر لوگ مشتعل ہو گئے۔ اس دوران خاتون ایک ریسٹورنٹ میں پہنچی، لیکن اس وقت تک لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا، جس نے خاتون کو گھیرے میں لے لیا اور نعرے بازی شروع کر دی۔ اسلام کا مذاق ہے۔ کھڑا کر سر جی آیت لکھی اور کھڑی ہو جاؤ۔ ہوٹل کے مالک نے لوگوں کے ہجوم کو اکٹھا ہوتے دیکھتے معاملے کی حساسیت کے باعث پولیس کو اطلاع کی۔ اسی دوران اچرا کے نامور عالم مولانا علیم الدین شاکر کو بھی اس واقعے کی اطلاع ملی، جس پر وہ فوری طور پر موقع پر پہنچے۔ اس دوران ASP موقع پر پہنچ چکی تھیں۔ لوگ بہت مشتعل تھے اور ہر جانب سے سر تن سے جدا کے نعرے لگ رہے تھے، لیکن بہادر خاتون پولیس آفیسر ASP شہر بانو اپنی جان خطرے میں ڈال کر خاتون کو مشتعل ہجوم سے بحفاظت بچانے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس دوران خاتون پولیس آفیسر کی مشتعل ہجوم سے بات کرتے ہوئے ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ ویڈیو میں خاتون پولیس افسر مشتعل ہجوم کو یقین دلا رہی ہیں کہ اگر خاتون کی جانب سے توہین مذہب کا ارتکاب کیا گیا ہے تو وہ خاتون کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کریں گی۔ 1 سال سے ہم لوگ ادھر ASP کے طور پہ سرو کر رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی۔ اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں۔ آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں خاتون کو ایک ریسٹورانٹ نما دکان کے اندر کھڑے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے سامنے کچھ لوگ جمع ہیں اور موقع پر ڈولفن پولیس کے اہلکار بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک اور ویڈیو کچھ دیر بعد کی ہے جب لاہور پولیس کی ASP شہر بانو موقع پر موجود لوگوں سے بات کر رہی ہیں اور پھر خاتون کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں۔ اس وقت تک خاتون کو ایک سیاہ برقع پہنا دیا جاتا ہے۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ خاتون نے جو لباس پہنا تھا اس پر کوئی قرآنی آیت درج نہیں تھی، بلکہ عربی میں الحلوہ اور حیات لکھا ہوا تھا۔ ہم نے خود تحقیق کی، جو سوٹ جس پر جو دوست کہہ رہے تھے قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، ہم نے جب اس سوٹ کو چیک کیا تو اس پر قرآنی آیات تو درج نہیں تھی، لیکن رسم الخط یہ بتا رہا تھا کہ یہ قرآنی آیات جو ہے وہ اس میں شاید درج ہے۔ لیکن جب تحقیق ہوئی تو وہ سوٹ، وہ کپڑا دبئی میں، سعودی عرب میں عام بکتا ہے، اور اس کپڑے پر کسی قسم کی کوئی قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ درج نہیں تھی۔ اس میں صرف الحلوہ لکھا ہوا تھا، اور اس میں صرف جو ہے وہ ایک اور لفظ جو ہے وہ حیات کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک ویڈیو میں خاتون پولیس آفیسر گفتگو کرتی ہیں اور واقعے کی تفصیل بیان کرتی ہیں۔ آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچرا بازار آئی شاپنگ کرنے۔ انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے۔ جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں، اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئی ہے۔ اس چیز کو جب ہم نے آگے پروو کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے، جو حقائق سامنے آتے ہیں، ان کے متعلق آپ کو ندیم بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے، اس ٹائم پہ موجود تھے۔ آج 1 بجے کے قریب یہ وقوع پیش آیا۔ میں اچرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور یہ جو بھی ہوا علمی میں ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں
कुरान सुन्नत और नाउज़ बिल्लाह हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़े कुरान है। मैं खुद हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। जहां एक तरफ लोगों की जहालत और जज्बातियत पर तनकीद हो रही है, वहां खातून से माफ़ी मंगवाने और इसे माफ़ी देने पर सवाल भी उठ रहे हैं और पूछा जा रहा है कि जब खातून ने कुछ गलत नहीं किया और ये लिबास अरब ममालिक में आम है और इस पर कोई कुरानी आयत तहरीर नहीं, तो फिर इस खातून से माफ़ी मांगने के बजाय इसे माफ़ी पर मजबूर क्यों किया गया। जबकि दूसरी तरफ इस बहादुर पुलिस ऑफिसर को सलाम पेश किया जा रहा है जिसने अपनी जान पर खेलकर खातून को बचाया। जबकि लोगों के मजहबी जज्बात को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करने पर मौलाना अलीमुद्दीन शाकिर साहब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।